السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ خواتین اسلام، پیاری بہنوں، آج کی اس کلاس میں مجھے جو عنوان کور کرنا ہے وہ عنوان ہے نو مولود کے احکام اور مسائل۔ قبل اس کے کہ اس موضوع سے متعلق مزید میں اپنے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں، ایک مسئلہ ہے، اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ سابقہ درس میں ایک مسئلے کی میں نے وضاحت کی تھی۔ مسئلہ تھا حمل کی کم از کم مدت کتنی ہے، حمل کی کم از کم مدت کتنی ہے، پریگننسی کی کم سے کم مدت کتنی ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے میں بہت ساری عورتوں سے کچھ کوتاہی ہوئی ہے یا کنفیوژن ہوا ہے، دوسرے الفاظ میں یوں کہیں، اس مسئلے کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پائے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے درس میں سب سے پہلے اس مسئلے کی میں وضاحت کر کے آج کا جو میرا موضوع ہے اس کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ سب سے پہلے آج کے ہمارے اس درس میں جتنی بھی خواتین ہیں، بہنیں ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ وہ اپنے سامنے قرآن رکھ لیں، جتنی بھی بہنیں ہیں، تاکہ اس مسئلے کو آپ صحیح طور پر سمجھ پائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے سامنے قرآن موجود ہو۔ جیسے جیسے آپ قرآن لے لیں، مجھے میسج کے ذریعے سے انفارم کر دیں کہ میں قرآن لے چکی ہوں۔ جو بہنیں قرآن لے چکی ہیں وہ میسج ڈال دیں، ساری بہنیں قرآن لے لیں۔ واٹس ایپ پہ نہیں چاہیے، بس مجھے اسی میں، یہ گوگل میں آپ شاید اس میں بھی میسج کا آپشن ہے، آپ بتا دیں کہ الحمدللہ میں قرآن لے لی ہوں۔ جو بہنیں قرآن لی ہیں وہ مجھے انفارم کر دیں۔ ٹھیک ہے، ایک ندا آفشین، وہ قرآن لے چکی ہیں۔ مزید اور ثنا سید، ٹھیک ہے، وہ بھی قرآن لے چکی ہیں۔ مریم، تو اگر آپ قرآن اپنے سامنے رکھ لیں تو یہ مسئلہ مجھے سمجھانا آسان ہو جائے گا۔ قرآن میں سورہ احقاف اوپن کریں، سورہ احقاف آیت نمبر 15، سورہ احقاف آیت نمبر 15۔ اور پھر اسی طرح سے سورہ لقمان آیت نمبر 14، دونوں میں نشان رکھ لیں۔ آپ کوئی چیز بطور نشان کے رکھ لیں، پین ایک جگہ رکھ لیں۔ سورہ احقاف آیت نمبر 15 اور سورہ لقمان آیت نمبر 14۔ چلو ساری کھول لیے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 15 اور سورہ لقمان آیت نمبر 14 کھول لیے ہیں نا؟ سورہ لقمان آیت نمبر 14 صحیح ہے۔
اور سورۃ الاحقاف آیت نمبر 15۔ چلیں اب میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ پہلے سورہ احقاف کو سامنے رکھیں۔ میں نے کہا حمل کی کم سے کم مدت، پریگننسی کی کم سے کم مدت وہ 6 ماہ ہے۔ شادی کے بعد میاں اور بیوی کے ازدواجی تعلقات قائم کرنے کے بعد 6 ماہ کے اندر 6 ماہ کے اندر اگر بچہ پیدا ہو جائے، یعنی 5 مہینے کے اندر ہی بچہ پیدا ہو گیا، تب وہ بچہ حرامی بچہ یا ولد الزنا مانا جائے گا۔ اس ورڈ کا مطلب کیا ہے؟ اس ورڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ اس کے شوہر کا نہیں ہے بلکہ کسی اور کا ہے۔ اسی کو ولد الزنا کہا جاتا ہے۔ اگر میاں بیوی کے تعلقات قائم کر لینے کے بعد، جو جسمانی تعلقات ہیں، قائم کرنے کے 6 ماہ بعد 6 منتھ بعد اگر بچہ پیدا ہو تو پھر یہ بچہ جائز اور حلال شمار ہوگا۔ اگر 6 ماہ کے اندر اگر بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کے شوہر کا نہیں ہے وہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت کے شادی سے پہلے کسی اور مرد سے تعلقات تھے۔ یہ بات اہل علم نے کیوں کہی ہے کہ حمل کی کم از کم مدت 6 ماہ ہے؟ انہوں نے استدلال کیا ہے سورۃ الاحقاف آیت نمبر 15 اور سورہ لقمان آیت نمبر 14 سے۔ سورۃ الاحقاف میں اللہ نے فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 ماہ ہے۔ حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 ماہ ہے۔ اور سورہ لقمان آیت نمبر 14 میں اللہ نے فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کی دودھ چھڑائی 2 سال میں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں۔ سورہ احقاف میں اللہ نے فرمایا حمل اور دودھ چھڑانا دونوں کی مدت 30 ماہ ہے، 30 منتھ ہے دونوں کی مدت۔ اور سورہ لقمان میں اللہ نے وہ فصال جو ہے دودھ چھڑائی کی جو مدت ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ دودھ چھڑائی کی مدت 2 سال ہے۔ اگر 30 مہینوں میں 24 مہینے کٹ کر دیے جائے، اگر 30 مہینوں میں دودھ چھڑائی کی جو مدت ہے، جیسے اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں گے، 2 سال 24 مہینے، 2 سال 24 مہینے۔ تو اللہ نے فرمایا حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 ماہ ہے۔ 30 ماہ سے آپ 24 مہینے نکال دیں تو بچے کتنے ہیں؟ 6 ماہ بچ گئے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو 6 ماہ ہیں یہ حمل کی مدت ہے، کم از کم مدت جس میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے وہ 6 ماہ ہے۔ شادی ہوئی، میاں بیوی میں ریلیشن قائم ہوا، ریلیشن قائم ہونے کے 6 ماہ بعد جو بچہ پیدا ہو جائے وہ شوہر کا بچہ ہے۔ اس لیے کہ حمل کی جو کم سے کم مدت جس میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے قرآن کی روشنی میں وہ 6 ماہ ہے۔ 6 ماہ کے بعد پیدا ہونے والا بچہ اس کے باپ کی طرف منسوب کیا جائے گا اور اسی شوہر کا بچہ ہے۔ لیکن شادی کے 5.5 مہینے میں یا 5 مہینے میں کوئی بچہ اگر پیدا ہو جائے تو شوہر کا نہیں ہے وہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی سے پہلے اس عورت کے تعلقات کسی دوسرے مرد سے تھے، وہ دوسرے مرد کا بچہ ہے، وہ اس کے شوہر کا بچہ نہیں ہے، کیونکہ حمل کی کم سے کم مدت جو قرآن نے ذکر کی ہے وہ ہے 6 ماہ۔ 6 ماہ کے بعد پیدا ہونے والا بچہ جائز اور حلال ہوگا۔ 6 ماہ سے کم مدت میں اگر بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بچہ حرامی یا دوسرے الفاظ میں ولد الزنا ہوگا۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا بہنوں کو؟
جن کو سمجھ میں آ گیا ہے الحمدللہ بول کے میسج ڈال دیں. اگر مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے تو آگے بڑھائیں گے، یا نہیں اگر مزید ایکسپلینیشن چاہتے ہیں آپ پھر اور ایک مرتبہ میں وضاحت کر دوں گا. ٹھیک ہے الحمدللہ. کچھ بہنوں کے میسج آنا شروع ہو گئے. الحمدللہ ٹھیک ہے الحمدللہ الحمدللہ. تو سمجھ گئے ہیں تقریباً بہت سارے بہنوں کے میسج آ گئے. تو یہ مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا ہے، کلیئر ہو گیا ہے. لاسٹ درس میں کچھ کنفیوژن تھا، بہت سارے بہنوں کو سوال پوچھا گیا، تب تک کلاس ختم ہو چکی تھی. چلیں اب ہم آتے ہیں ہمارے مسئلے کی طرف. آج کا ہمارا موضوع ہے نو مولود کے احکام اور مسائل. نیو برن بیبی، نو مولود نیا پیدا ہوا بچہ، نیو برن بیبی. اگر کسی کے گھر بچہ یا بچی کی ولادت ہو، والدین اور رشتہ داروں کو چاہیے کہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ کا شکر جو ہے دل سے بھی ادا کرنا ہے، زبان سے بھی ادا کرنا ہے، اور اعضاء و جوارح سے بھی ادا کرنا ہے. دل سے اللہ کا شکر کیسا ادا کرے؟ اللہ چاہے بیٹا دے یا بیٹی دے، اللہ کے اس فیصلے سے راضی اور خوشی کا اظہار کرے. دل آپ کا مطمئن ہو، یہ دل سے اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا ہے کہ شکر دل سے بھی ہے. اللہ کا جو بھی فیصلہ ہے دل سے راضی ہو جائے، دل میں کسی طرح کی کوئی تنگی نہ ہو. بیٹے کی پیدائش پر آپ پھولے نہیں سما رہے ہیں، گرچہ بیٹی کی پیدائش پر زبان سے تو خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، دل میں کسی طرح کی تنگی ہے، اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں ہے. مومن اللہ کے فیصلے سے راضی ہوتا ہے. ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک. ایک مومن کا ایمان ہوتا ہے کہ اے پروردگارہ تیرا جو بھی فیصلہ ہے میرے حق میں وہ انصاف اور جسٹس پر مبنی ہے. تو مومن فیصلے سے راضی ہوتا ہے. اللہ نے انبیاء کو بیٹیاں ہی دی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں دی. بیٹے بھی اللہ نے عطا کیے تھے لیکن بچپن میں سارے کے سارے فوت ہو گئے. تو بیٹیاں نصیب والوں کو ملتی ہیں. تو اگر کسی کے گھر بچہ یا بچی پیدا ہو تو اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں. شکر دل سے بھی ادا کرنا ہے، شکر زبان سے بھی ادا کرنا ہے. صحیح الجامع کی روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. وَكَانَ إِذَا أَتَاهُ الْأَمْرُ يَسُرُّهُ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشی کی خبر پہنچتی تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی نعمت سے اچھائیاں کمپلیٹ ہوئی. وَإِذَا أَتَاهُ الْأَمْرُ يَكْرَهُهُ. اگر کوئی ایسی خبر آپ کو پہنچتی جو خوشگوار نہ ہوتی تھی، جو آپ کو پسند نہ ہوتی تھی، تو آپ کہتے الحمدللہ علی کل حال. ہر حال میں اے پروردگارہ تیری تعریف ہے. کوئی خوشی کی خبر پہنچے تو الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات ہے. اگر کوئی ایسی خبر آپ کو ملے جس کا سننا آپ کو ناپسند ہو، تب بھی اللہ کے فیصلے پر رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے کہیں الحمدللہ علی کل حال. کثیر بن عبید یہ بیان کرتے ہیں کانت عائشہ رضی اللہ عنہا اذا ولد فیہم مولود. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں میں سے کسی کو کوئی بچہ پیدا ہوتا، لا تسأل غلاما ولا جاریہ. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نہیں پوچھتی تھی لڑکا ہوا ہے یا لڑکی، بلکہ پوچھتی خلق سویہ، کیا وہ صحیح سالم پیدا ہوا ہے، صحت مند ہے وہ. فَإِذَا قِيلَ نَعَمْ، کہا جاتا ہاں وہ صحیح سالم ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، ہیلتھی ہے، تب وہ فرماتی الحمدللہ رب العالمین.
تو اللہ کی نعمتوں پر شکر دل سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے۔ زبان سے آپ اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کریں، اور شکر اعضاء و جوارح سے بھی ہوتا ہے۔ اعضاء و جوارح سے شکر یہ ہے کہ آپ سجدے شکر ادا کریں، بیٹا یا بیٹی کی پیدائش کی خبر سن کر کے سجدے میں گر جائیں۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سنن نبی داؤد سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، کان اذا اتاه امر یسرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشی حاصل ہوتی، او بشر به، یا کوئی خوشخبری ملتی، خر ساجدہ، شکر للہ تبارک و تعالی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ سجدے میں گر پڑتے تھے۔ تو عملی شکر یہ بھی ہے کہ آپ اپنے اولاد کی صحیح اور اسلامی تربیت کریں۔ تو شکر دل سے بھی، زبان سے بھی، اعضاء و جوارح اور اپنے عمل کے ذریعے سے بھی شکر، عمل کے ذریعے سے سجدے شکر ادا کریں، اور ساتھ ہی اپنی اولاد کو اس راستے پر چلائیں جس راستے پر چلانے کو اللہ پسند کرتا ہے، نیک بنائیں، امت محمدیہ کے حق میں انہیں نفع بخش بنائیں، اور خود آپ اپنے اولاد کی ایسی تربیت کریں آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور پھر اسی طرح سے نو مولود کی ولادت پر، پیدائش پر، نیو برن بیبی، نو مولود، یہ ورڈ رہے گا، تو جب میں یہ ورڈ استعمال کروں تو آپ کو سمجھ جانا ہے کہ یہ نیو برن بیبی کی بات ہو رہی ہے۔ نو مولود، نو کے معنی نیا ہے، مولود پیدا ہونے والا لڑکا یا لڑکی، جیسے سال نو کہا جاتا ہے، نیا سال۔ نو مولود کی ولادت پر، پیدائش پر اس کے والدین اور دیگر قریبی رشتہ داروں کو خوشخبری دینا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے قبل ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو ان الفاظ میں خوشخبری دی، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی، بردبار، نرم دل۔ اور اسحاق کی ولادت، اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے قبل اللہ نے ان الفاظ میں خوشخبری دی، یا فرشتوں نے ان الفاظ میں خوشخبری دی، وبشروہ بغلام علیم، فرشتوں نے انہیں ایک صاحب علم لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے قبل فرشتوں نے انہیں خوشخبری دی، یعنی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اور ان کی اہلیہ کو۔ اللہ تعالیٰ نے جب زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا پر انہیں اولاد عطا کیا تو بشارت دیتے ہوئے فرمایا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ، اے زکریا ہم تمہیں ایک لڑکی کی خوشخبری دے رہے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، یہ نام اس سے پہلے کبھی کسی کا نہیں رکھا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ نو مولود کی ولادت پر، پیدائش پر والدین کو اور قریبی رشتہ داروں کو خوشخبری دی جا سکتی ہے، اور نو مولود کی ولادت پر، پیدائش پر اس کے حق میں برکت کی دعا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی، جب کوئی بچہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا، لایا جاتا، تو آپ اس کے لیے برکت کی دعا دیتے تھے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سنن نبی داؤد میں روایت موجود ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطى بالصبیان فیدعو لهم بالبرکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بچے لائے جاتے تھے، یعنی چھوٹے بچوں کو جب لایا جاتا تھا، آپ ان کے لیے برکت کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ اور بعض اسلاف سے نو مولود کے لیے، نیو برن بیبی کے لیے مختلف دعائیں ثابت ہیں۔ ایوب السختیانی یہ بچے کی پیدائش پر اس طرح مبارکبادی دیتے تھے،
جعلہ اللہ مبارکن علیک وعلی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس بچے کو تمہارے حق میں اور امت محمدیہ کے حق میں بابرکت بنائے، نفع بخش بنائے۔ اور یہی دعا، یہی سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منقول ہیں۔ سری بن یحییٰ بیان کرتے ہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھنے والے ایک شخص کے یہاں بچہ پیدا ہوا۔ دوسرے شخص نے بچے کی پیدائش پر مبارکبادی دیتے ہوئے کہا کہ آپ کو گھڑ سوار مبارکباد ہو، یعنی گھڑ سوار مبارک ہو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آپ کو کیا پتا کہ یہ کیا بنے گا، یہ وہ بڑھائی بنے گا، درزی بنے گا، گھڑ سوار بنے گا، آپ کو کیا پتا؟ تو اس شخص نے حسن بصری سے پوچھا پھر میں کیا کہوں، کیسے مبارکبادی دوں؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ یوں کہو، جعل اللہ مبارکن علیک وعلی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بقیہ الاذکار النووی میں، پھر اسی طرح غالباً حسن مسلم میں بھی یہ دعا بہت زیادہ مشہور ہے، بارک اللہ لک فی الموہوب لک وشکرت الواہب وبلغ اشد ورزقت برا۔ یہ جو دعا ہے، یہ دعا بھی حسن بصری کی طرف منسوب ہے، مگر اس کی سند میں شدید ضعف پایا جاتا ہے، اس بنا پر یہ روایت ضعیف ہے۔ تو دعا دینے کا یہی طریقہ ہے، آپ اس کے حق میں برکت کی دعا دیں، یا تو یہ جو دعا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور پھر اسی طرح سے ایوب السختیانی رحمہ اللہ سے جو دعا ثابت ہے، یہ دعا دے بچے کے حق میں، جعلہ اللہ مبارکن علیک وعلی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس بچے کو آپ کے لیے بھی اور امت محمدیہ کے لیے بھی بابرکت بنائے، نفع بخشی بنائے۔ یہ دعا بہت مفید ہے۔ بقیہ وہ جو دعا ہے سند ثابت نہیں ہے، بارک اللہ لک فی الموہوب لک بہت زیادہ مشہور ہے عوام و خواص میں، لیکن اس کی سند صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اگر اس کو سنت سمجھ کر کے ان الفاظ میں مبارکبادی دی جائے تو غلط ہوگا، بس ایسے ہی اس دعا کے سنت ہونے کا عقیدہ نہ رکھ کر کے ایسے ہی اگر مبارکبادی دے دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک المیہ، بلکہ زمانے جاہلیت میں بھی مشرکین عرب میں یہ بات تھی جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، بچے کی پیدائش سے قبل والدین اللہ سے اولاد کی طلب میں مسلسل دعائیں کرتے رہتے ہیں، مسلسل دعائیں مانگتے ہیں۔ جب ان کی دعا قبول ہوتی ہے، جب ان کی دعا رنگ لاتی ہے، جب اللہ انہیں اولاد سے نوازتا ہے، اللہ کو بھول جاتے ہیں، مزاروں پر نذرانے دینے کے پروگرام بنانا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ حد تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کی نسبت اللہ کے بجائے غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ عبداللہ یا عبد الرحمن کے بجائے اپنے بچوں کا نام علی بخش، فلاں بخش، فلاں بخش رکھ دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی اللہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، وجعل منہا زوجہا لیسکن الیہا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ انسان جوڑے سے سکون حاصل کرے۔ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به، جب شوہر نے بیوی سے قربت حاصل کی تو عورت کو ہلکا سا حمل ہو گیا، عورت حمل میں ہو گئی، پریگننس ہو گئی۔ فمرت به، وہ اپنے حمل کو لے کر کے وہ ساتھ چلتی پھرتی رہی۔ فلما اثقلت، پھر جب وہ بوجھل ہو گیا، دعوا اللہ ربہما، ان دونوں نے اللہ سے دعا کی جو ان کا پروردگار ہے، لئن آتیتنا صالحا، اے اللہ اگر تو نے ہم کو صحیح سالم اولاد عطا کی،
لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے. یہ انسان کا مزاج ہے. اولاد ہونے سے پہلے تک، اولاد کی پیدائش سے قبل تک خوب دعائیں کرتا ہے، اللہ سے گڑ گڑاتا ہے، اے اللہ اگر اولاد دے تو ہم تیرا شکر ادا کریں گے، ہم شاکر بن جائیں گے. پھر آگے اللہ نے فرمایا فلما آتاہما صالحا، جب اللہ نے انہیں صحیح سالم بچہ عطا کیا، جعلا له شرکاء فیما آتاہما، تو ان دونوں نے اللہ کی اس عطا میں دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا. فتعال اللہ عما یشرکون، اللہ کی ذات ان مشرکانہ باتوں سے بہت بلند ہے، بالا تر ہے. تو انسانوں کا مزاج ہے. تو ایک مسلمان ہر نعمت پر صرف اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ ہر نعمت اللہ کے پاس سے ہی ہے، نعمت عطا کرنے والا وہی ہے، منعم حقیقی وہی ہے، نعمت اس کے پاس سے آتی ہے. بچے کی پیدائش کے بعد، ولادت کے بعد تہنیک، جس کو گھٹی دینا کہتے ہیں، تہنیک ایک مصنون عمل ہے، ایک سنت عمل ہے. تہنیک کے معنی ہیں لغوی، لغوی یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے. تہنیک کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو چبا کر بچے کے منہ میں ڈالنا، کسی چیز کو چبا کر بچے کے منہ میں ڈالنا، اس کو تہنیک کہتے ہیں. یہ لفظ حنک سے نکالا، حنکن. عربی میں حنکن کے معنی ہے تالو کے. یہ جو تالو ہے تلوا، اس کو حنکن کہا جاتا ہے. تو تہنیک کا مطلب ہوا کھجور وغیرہ چبا کر بچے کے تالو پر ملنا. کھجور وغیرہ اچھی طرح منہ میں چبا کر بچے کے تالوں میں ملنا، اس کو تہنیک کہا جاتا ہے. بچے کی پیدائش پر کھجور کے ذریعے سے اس کی تہنیک کرنا یا گھٹی دینا یہ سنت ہے. کھجور نہ ہو تو کوئی دوسری میٹھی چیز جو آگ پر پکی نہ ہو، جو آگ پر پکی نہ ہو، اس کو خوب منہ میں چبا کر کے نرم کر لیا جائے تاکہ اس کو نگلا جا سکے. پھر بچے کے منہ میں ڈال کر کے اس کے تالو پر مل دیا جائے. تو یہ مسنون ہے. اس کے سائنٹیفکلی فائدے بھی ہیں، طبی فائدے بھی ہیں، جس کی طرف ڈاکٹروں نے، اطباء نے اشارہ کیا ہے. یہاں ایک مسئلے کی وضاحت کر دیتا ہوں. اللہ اور اس کے رسول سے اگر کوئی حکم ہم تک پہنچے، ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے اس حکم کی حکمت ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم اس پر عمل کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہمیں صحیح سند تک پہنچا. ایمان کا تقاضا یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی ہے، چاہے اس کی حکمت ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم اس پر عمل کریں. ہاں، اگر اس فرمان کی حکمت اگر ہم کو سمجھ میں آ گئی کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیوں یہ حکم دیا گیا ہے، اگر حکمت معلوم ہو جائے تو یقیناً اس سے ہمارے ایمان میں یقیناً اضافہ ہوگا. لیکن اگر ہم کسی فرمان کی حکمت معلوم ہونے کے بعد اگر ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، مثال کے طور پر اگر سائنٹیفکلی ثابت ہو گیا تہنیک کے فائدے ہیں، اگر کوئی آدمی اس بنا پر تہنیک کرتا ہے تو اسے ثواب نہیں ملے گا اس سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت صحیح سند کے ساتھ ہم تک پہنچے، ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے اس کے فائدے ہم کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کی یعنی حکمت، اس کے فائدے ہم کو سمجھ میں آئے نہ آئے، اس پر عمل کریں. تو مومن فائدوں کے پیچھے نہیں پڑتا. رسول اللہ یہ بولے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا، حکمت کیا ہوگی، حکمت معلوم ہو گئی تو اللہ کا شکر ادا کریں، ایمان میں تازگی ہوگی. لیکن حکمت معلوم ہونے تک رکے رہنا یہ غلط چیز ہے.
خیر، تو بچے کی ولادت پر یہ تحنیک مستحب ہے. مستحب یہ ہے کہ تحنیک کرنے والا شخص نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، وہ متبع سنت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند ہو، اور عورت بھی چاہے تو وہ بھی جو ہے گھٹی دے سکتی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں ولد لی غلام، میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا، فاتیت بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، فسماہ ابراہیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کا نام ابراہیم رکھا، فحنکہ بتمر، آپ نے کھجور کی گھٹی دی، آپ نے کھجور کی گھٹی دی، ودفعہ الیہ، پھر اس بچے کو میرے حوالے کر دیا. اور پھر اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ذهبت بعبد الله ابن ابی طلحہ الانصاری، جب ابو طلحہ انصاری کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، جب ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو میں ان کے بیٹے عبداللہ بن ابی طلحہ انصاری کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. ذهبت بعبداللہ ابن ابی طلحہ الانصاری الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عبداللہ بن ابی طلحہ انصاری کو لے کر کے نبی کی خدمت میں پہنچا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ابائہ یحنو بعیرا لہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر اوڑے ہوئے تھے اور اپنے اونٹ کو روغن مل رہے تھے، مالش کر رہے تھے، تیل لگا رہے تھے. فقال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا هل معك تمر، کیا تمہارے ساتھ کھجوریں ہیں؟ فقلت نعم، میں نے کہا ہاں میرے ساتھ کھجوریں ہیں. فناولته تمرات، چنانچہ میں نے کچھ کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی، فالقاهن فی فیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو لے کر کے اپنے منہ میں خوب چبایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا منہ کھول کر کے اس میں وہ کھجور ڈال دیا اور بچہ چوسنے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الانصار التمر، انصار کو کھجوروں سے محبت ہے. وسماہ عبداللہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کا نام عبداللہ رکھا. تو یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. بعض اہل علم نے یہ جو کھجور سے جو تحنیک ہے، گھٹی دینا ہے، اس کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی ہے. اصل یہ ہے کہ کھجور سے گھٹی دی جائے، کھجور نہ ہو تو شہد یا کوئی بھی میٹھی چیز، کہا بشرطے کہ وہ آگ پر پکی نہ ہو، کوئی بھی میٹھی چیز سے، لیکن اصل یہ ہے کہ کھجور سے تحنیک دی جائے. کھجور سے جو تحنیک دی جاتی ہے اس کی حکمت بعض اہل علم نے یہ ذکر کی ہے، کھجور اس درخت کا پھل ہے جس درخت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن سے تشبیہ دی ہے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کون مجھے وہ درخت بتا سکتا ہے جس کی مثال مومن کی سی ہے، جو سال کے 12 مہینوں میں پھل دیتا ہے، جو سراسر مفید ہے، اور اس کی مثال مومن کی مثال ہے. کھجور کے درخت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن سے تشبیہ دی ہے. پھر وہ ایک الگ موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کو مومن سے کیوں تشبیہ دی ہے، اس پر میں اب نہیں جاؤں گا. تو اہل علم نے لکھا ہے کیونکہ کھجور کے درخت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن سے تشبیہ دی ہے، گویا بچے کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے کھجور کھلانے میں اس بچے کے صاحب ایمان یا مومن ہونے پر گویا نیک فال لینا ہے. خیر چلیں آگے بڑھتے ہیں. تحنیک سے متعلق جو روایتیں آئی ہیں اس میں تحنیک کے وقت کی کوئی صراحت موجود نہیں ہے، لیکن اتنا تو ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اور صحابیات کی کوشش یہ ہوتی کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد ان کو تحنیک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جائے، تاکہ بچے کے منہ میں جانے والی چیز یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک ہو. تو اولا یہی ہے، افضل یہی ہے کہ بچے کے منہ میں جو ہے
ماں کا دودھ پڑنے سے پہلے بچے کی تہنیک کروائی جائے کسی نیک آدمی سے، متقی اور پرہیزگار آدمی سے۔ یہاں ایک مسئلہ ہے، اس کی بھی میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ کیا گھٹی دینے والے کا عمل بچے کے عادات پر، اس کے کیریکٹر، اس کے اخلاق پر اثر انداز ہوتا ہے؟ کیا یہ ضروری ہے؟ احادیث میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ نیو برن بیبی کی عادت اور اس کا کیریکٹر، اس کے اخلاق گھٹی دینے والے کے اخلاق کے موافق ہوں گے۔ احادیث میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ نیک فال لی جا سکتی ہے، آدمی کسی متقی پرہیزگار انسان سے تہنیک کروا کر کے نیک فال لے سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس بچے کے اندر جس انسان نے گٹی کروائی ہو اس کے اخلاق اور اس کی دینداری اس میں بھی چلی جائے، ضروری نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ نیک فال کی حد تک ہے یہ۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ جب بچہ ہٹ درم ہو جائے، ضدی ہو جائے، بد اخلاق ہو جائے، تو مائیں اور خاندان کے دیگر افراد گھٹی دینے والے کو کوستے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ بلا وجہ کسی مومن کو لعن طعن کرنا جائز نہیں ہے، برا بھلا کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے، نو مولود کے کان میں اذان اور اقامت، نو مولود کے کان میں اذان اور اقامت کا مسئلہ کیا ہے؟ نیو برن بیبی کے کان میں اذان اور اقامت کا مسئلہ کیا ہے؟ بچے کی ولادت پر اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنا یا صرف دائیں کان میں اذان کہنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس بارے میں جتنی بھی روایتیں ہیں وہ ساری کی ساری روایتیں ضعیف اور ناقابل احتجاج ہیں، یعنی سخت ضعیف ہیں وہ روایتیں۔ کوئی بھی جو شرعی مسئلہ ہے وہ قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہوتا ہے، ضعیف حدیثوں سے کوئی بھی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں جتنی بھی روایتیں ہیں، کوئی بھی روایتیں ثابت نہیں ہیں، صحیح نہیں ہے، ان کی سند میں ضعف ہے، کمزوری ہے، ویک ہے۔ اس بارے میں عموماً جو روایتیں پیش کی جاتی ہیں، ایک دو روایتوں کا ذکر کر کے میں آگے بڑھتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ان روایتوں میں خرابی کیا ہے۔ ایک جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ ہے سنن ترمذی میں، سنن نبی داؤد میں روایت موجود ہے، مسند احمد میں بھی ہے۔ ابو رافع بیان کرتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اذن فی اذن حسن بن علی حین ولدته فاطمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی کے کان میں اذان کہی جب فاطمہ نے انہیں جنا، یعنی نماز میں جو اذان دی جاتی ہے، یعنی نماز والی اذان کہی۔ اس کی جو چین ہے، اس کی چین میں ایک راوی ہے عاصم بن عبید اللہ۔ یہ جو راوی ہے یہ سخت ضعیف راوی ہے، اس کو بہت سارے محدثین نے، جیسے امام شعبہ ہو، علی بن المدینی ہو، عبد الرحمن بن مہدی ہو، امام محمد بن حنبل ہو، ابن معین ہو، تو بڑے بڑے محدثین نے اس راوی کو ضعیف کہا ہے۔ تو اس کی جو روایتیں ہیں یہ ضعیف ہوتی ہیں، اس کی روایتوں سے کوئی دینی مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ روایت کے صحیح ہونے کے لیے محدثین نے 5 شرطیں رکھی ہیں۔ وہ مجھے 5 شرطیں آپ کو نہیں پڑھانی ہیں، پھر پڑھاؤں گا تو پھر درس لمبا ہو جائے گا، اور وہ سب ٹیکنیکل باتیں ہیں، اور وہ ایک خاص فن ہے مصطلح الحدیث جس کو کہا جاتا ہے۔ وہ ٹیکنیکل باتیں، آپ اتنی بات ذہن میں رکھیں، کسی بھی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ حدیث کی چین میں جتنے بھی
راوی ہیں اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، سب بھروسہ مند ہو، ان کا حافظہ مضبوط ہو۔ اگر بھروسہ مند نہ ہو، حافظہ مضبوط نہ ہو، تو پھر وہ روایتیں ضعیف قرار پاتی ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے اور ایک روایت ہے، من ولد له مولود، حسین بن علی راوی ہیں، جس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو اور اس کے دائیں کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں اقامت کہہ دی جائے، تو ام الصبیان کی بیماری اسے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اس بچے کو ام الصبیان یعنی بچے کو دورہ پڑنے کی جو بیماری ہے اسے لاحق نہیں ہوگی۔ یہ روایت بھی سخت ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کی چین میں یحییٰ بن علا اور مروان بن سالم، یہ دو راوی ایسے ہیں جو حدیثیں گڑھا کرتے تھے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ بچے کے کان میں ادا اور اقامت والی جو روایتیں ہیں، وہ روایتیں سخت ضعیف ہیں۔ سخت ضعیف ہونے کی بنا پر یہ قابل عمل نہیں ہے، اور دین کا مسئلہ یہ صرف صحیح روایتوں سے ثابت ہوتا ہے، ضعیف روایتوں سے نہیں ہے۔ بعض محققین نے، محقق علماء نے، جیسے زبیر علی زئی وغیرہ، انہوں نے اپنے فتاوے میں یہ بات ذکر کی ہے، گرچہ کان میں اذان دینے والی روایتیں ضعیف ہیں، چونکہ اس پر امت کا عمل چلا آ رہا ہے، تو اس بنا پر اگر اذان دے لی جائے تو اس میں کچھ بھی قباحت نہیں ہے۔ اور انہوں نے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے استدلال کیا ہے۔ اصل میں ان کو بھی تھوڑی سی غلط فہمی ہو گئی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وہ عقیقے سے متعلقہ مسائل ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں والعمل علیہ، امت کا اسی پر عمل چلا آ رہا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ذکر کر کے زبیر علی زئی جو پاکستان کے بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں چونکہ امت میں اس کا عمل چلا آ رہا ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والعمل علیہ، لہٰذا اگرچہ روایت ضعیف ہو، چونکہ امت کا عمل ہے، تو اگر کوئی اذان دے لے تو اس کی گنجائش انہوں نے اپنے فتووں میں نکالی ہے۔ اصل میں ان کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کے بارے میں ان کو تھوڑا سا شبہ ہو گیا ہے۔ جو حدیث کی، جو ترمذی کی جو معتبر نسخے ہیں، اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ان الفاظ میں مروی ہے کہ والعمل علیہ فی العقیق، عقیقے سے متعلق ہے وہ، فی العقیقہ، والعمل فی العقیقۃ علیہ، عقیقے کی مشروعیت پر یہ عمل مسنون ہے، اس پر امت کا اتفاق چلا آ رہا ہے۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ اذان سے متعلق نہیں ہے، اقامت سے متعلق نہیں ہے، یہ عقیقے سے متعلق ہے، اس لیے کہ معتبر جو نسخے ہیں اس میں اس بات کی ایکسپلینیشن، وضاحت ہے۔ اور خود یہ قول کہنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث ذکر کی ہے اس کا تعلق بھی عقیقے سے ہی ہے، تو والعمل علیہ یہ فی العقیقہ ہے۔ بعض محققین کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے شبہ ہو گیا، تو اس بنا پر بعض محققین نے فتویٰ دیا، چونکہ امام ترمذی نے اس حدیث کو فرماتے ہیں امت کا عمل اذان دینے پہ چلا آ رہا ہے، اس لیے اذان دے لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ گرچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول یہ اذان اور اقامت سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اگر بغور دیکھا جائے تو یہ عقیقے سے متعلق ہے۔ ایک مسئلہ ہے، نو مولود کے بالوں کے احکام کیا ہے؟ اگلے درس میں مزید شاید یہی ہمارا موضوع رہے گا، حالانکہ ٹاپک تو ہمارا نفاس کے مسائل تھے۔ اگر نو مولود کے مسائل کمپلیٹ ہو جائے، عقیقے وغیرہ کے مسائل تو اگلے درس میں آئیں گے، اگر کمپلیٹ ہو جائیں تو پھر نفاس کے مسائل بھی میں اگلے درس میں رکھ دوں گا، کوشش کروں گا کمپلیٹ کر دوں، لیکن اگر کمپلیٹ نہ ہو پائے تو پھر نفاس پھر بعد میں بیان کروں گا، پھر بھی کوشش کی جائے گی کہ کمپلیٹ کر دوں۔
ولادت کے بعد، بچے کی پیدائش کے بعد 7ویں دن سر کے بال مونڈنا یہ بھی مسنون عمل ہے، مشروع عمل ہے۔ 7ویں روز والدین خود یا حجام سے کہہ کر بچوں کے سر کے بال مونڈ دیں۔ بچوں کی پہلی حجامت اس وقت سے تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ 7ویں دن بچوں کا سر مونڈ دینا یہ مسنون ہے۔ یہ سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی میں ہوتا ہے۔ کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، بچہ یہ عقیقے کے عوض گروی میں ہوتا ہے۔ آگے میں بتاؤں گا، عقیقے پر گفتگو آ رہی ہے۔ ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی میں ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے آگے میں بتاؤں گا۔ تو سمورہ بن جندب فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی ہوتا ہے، تذبح عنہ یوم سابعہ، 7ویں روز اس کی طرف سے عقیقے کا جانور ذبح کیا جائے گا، ویحلق ویسمى، اور اس کا سر مونڈا جائے گا اور اس کا نام رکھا جائے گا۔ تو عقیقہ اور نام ان دونوں سے متعلق مسائل آگے آ رہے ہیں، شاید اگلے درس میں ان مسائل کو ذکر کروں۔ اور پھر اسی طرح سے صحیح بخاری کی اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مع الغلام عقیقۃ، بچے کے ساتھ عقیقہ ہے، اس کی طرف سے خون بہاؤ، فاحرقوا عنہ دما وعمیتوا عنہ الاذى، اور اس سے میل کچیل دور کر دو۔ میل کچیل دور کر دو، اس کا مطلب کیا ہے؟ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر میل کچیل دور کرنے کا معنی سر منڈوانا نہیں تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ اور کیا معنی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو سر منڈوانے کا حکم ہے، اس بارے میں بھی اہل علم میں اختلاف ہے، کیا یہ لڑکوں کے ساتھ خاص ہے یا لڑکیوں کے لیے بھی، بچیوں کے لیے بھی یہ حکم ہے؟ تو کچھ نے اس حکم کو صرف لڑکوں کے لیے خاص کیا ہے، لڑکیوں کے لیے کہا کہ یہ حکم نہیں ہے۔ لیکن صحیح بات تو یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ حکم دونوں کے لیے ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک بات بیان کی ہے کہ مع الغلام عقیقۃ، بچے کے ساتھ عقیقہ ہے، فاحرقوا عنہ دما، اس کی طرف سے خون بہاؤ، وعمیتوا عنہ الاذى، اور اس سے میل کچیل دور کر دو۔ تو میل کچیل دور کرنا یہ دونوں کے لیے ہے، یہ لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے ہے۔ تو یہ الفاظ دلالت کر رہے ہیں کہ ان سے میل کچیل کو دور کرو، یہ لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے ہے، کیونکہ میل کچیل تو دونوں کا دور کیا جانا چاہیے۔ تو بعض نے گرچہ اس حکم کو لڑکوں کے ساتھ خاص کیا ہے، لیکن صحیح بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ بتا رہے ہیں کہ حکمت میل کچیل دور کیا جائے، اور یہ دونوں کے لیے مشترک ہے۔ اور سر منڈوانے کے بعد خوشبو لگانا یہ بھی مسنون ہے۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کنا فی الجاہلیہ، زمانے جاہلیت میں، اذا ولد لاحدنا غلام، جب کسی کو لڑکا پیدا ہوتا، ذبح شاۃ، وہ بکری ذبح کرتا، ولطخ رأسہ بدمیہا، اور اس کے خون سے نو مولود کا سر ملتا، جانور ذبح کرنے کے بعد اس کا خون لے کر کے بچے کے سر پر ملتا تھا۔ فلما جاء اللہ بالاسلام، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ اسلام لے آیا، کننا نذبح شاطا، ہم بچے کی طرف سے بکری ذبح کرتے تھے، ونحلق رأسہ، اس کا سر مونڈتے تھے، ونلتقه بزعفران، اور اس پر زعفران ملتے تھے۔ تو زمانے جاہلیت سے پہلے جانور ذبح کر کے، عقیقے کا جانور ذبح کر کے اس کا خون بچوں کے سروں پر ملا جاتا تھا، لیکن اسلام نے اس رسم کو ختم کر دیا، حرام کیا، اور اس کے بدلے میں خوشبو یا زعفران ملنے کا حکم دیا گیا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ابن حبان میں ہے اسی معنی کی، وہ فرماتی ہیں کانوا فی الجاہلیۃ اذا عقوا عن الصبی، جاہلیت میں لوگ جب بچے کی طرف سے عقیقہ کرتے تو عقیقے کے لیے ذبح شدہ جانور کے خون سے روئی تر کر لیتے، روئی کو بھگوا کر کے
جب وہ بچے کا سر مونڈتے تو اس روئی کو بچے کے سر پر رکھ کر کے خون آلودہ کر دیتے تھے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا مکان الدم خلوقا، تم خون کی جگہ خلوق یعنی مختلف خوشبوؤں کا مرکب استعمال کرو، خوشبو استعمال کرو۔ باقی یہاں ایک مسئلہ یہ ہے، بالوں کے برابر سونا یا چاندی صدقہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ بالوں کے وزن کے برابر۔ دیکھیے اس بارے میں بھی جو روایتیں ہیں بالوں کے برابر صدقہ کرنے کی، بعض محدثین نے ان روایتوں کو حسن کہا ہے کہ یہ روایتیں یعنی کثرت طرق سے آئی ہیں، اس بنا پر وہ حسن درجے تک پہنچ جاتی ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہ روایتیں حسن درجے تک نہیں پہنچتی ہیں، اس لیے کہ ان میں شدید طرح کا ذوق پایا جاتا ہے۔ جیسے ان روایتوں میں ایک روایت ہے، یہ روایت ترمذی میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا فاطمہ احلقی رأسہ، اے فاطمہ حسن کا سر منڈواؤ، وتصدقی بزینتی شعرہ فضۃ، اس کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرو۔ وہ فرماتی ہیں فوزنت ہو، پھر انہوں نے وزن کیا، یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے وزن کیا، فکان وزنہ درہما، تو اس کا وزن درہم یا درہم کا کچھ حصہ تھا۔ اس روایت میں ایک تو جو راوی ہیں محمد بن علی حسین، محمد بن علی حسین، ان کی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ثابت نہیں ہے، اس بنا پر امام ترمذی فرماتے ہیں وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِمُتَّصِل، اس کی جو سند ہے یہ متصل نہیں ہے، یعنی چین ڈسکنیکٹ ہے۔ یہ کسی بھی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ چین جو ہے ملی جلی ہو، حدیث کو بیان کرنے والے سارے راوی ایک دوسرے سے سنے ہوں۔ اب درمیان میں جب واسطہ کٹ جائے تو پھر وہ روایت ضعیف ہو جاتی ہے۔ تو امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے متصل نہیں ہے، یہ چین درمیان میں کٹی ہوئی ہے، یہ ڈسکنیکٹ ہے۔ یہ ابو جعفر محمد بن علی بن حسین نے علی بن ابی طالب کا زمانہ نہیں پایا، تو بعض نے کہا کہ یہ روایتیں سخت ضعیف ہیں، اس بنا پر یہ روایتیں بھی قابل عمل نہیں ہیں، تو یہ بھی ضروری نہیں ہے بالوں کے وزن کے برابر سونا یا چاندی خرچ کیے یعنی صدقہ کیا جائے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، بہت سارے طرق سے آئی ہیں، اس بنا پر یہ حسن درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن بظاہر تو روایتوں کا دراسہ کرنے کے بعد لگتا ہے کہ ان میں ایک طرح کا شدید ذوق پایا جاتا ہے، اور بعض محدثین کی تحقیق پر اعتماد کر کے اگر کوئی چاندی صدقہ کر دے تو گنجائش ہے، لیکن اولا یہ ہے کہ نہ کریں، چونکہ روایتوں میں ایک شدید طرح کا ذوق نظر آ رہا ہے۔ اور پھر اسی طرح بچوں کے بالوں کا کیا کیا جائے گا؟ کیا دفنایا جائے گا؟ کیا کیا جائے گا؟ الطبقات الکبریٰ ابن سعد میں ایک روایت ہے جس میں وعمر بشعرہ فدفن فی الارض، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے ابراہیم ان کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فعمر بشعرہ، آپ نے ان کے بالوں کے بارے میں حکم دیا، فدفن فی الارض، ان کو زمین میں دفن کر دیا گیا۔ یہ جو روایت ہے یہ روایت بھی سخت ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کی چین میں ایک راوی ہے محمد بن عمر بن واقد اسلمی، یہ متروک راوی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس حدیث میں کئی ایک پرابلمس ہیں، یہ روایت مرسل ہے، یعنی تابعی، صحابی نہیں ہے، تابعی ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں، تو درمیان میں صحابی کا واسطہ نہیں ہے، اور پھر تو محمد بن عمر بن واقد اسلمی یہ متروک راوی ہے۔ تو بالوں کو دفنانا ضروری نہیں ہے، ان بالوں کا حکم بھی عام انسانی بالوں کی طرح ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسی دفن کر دے، سنت کا عقیدہ نہ رکھے، کیونکہ سنت کا عقیدہ رکھنے کے لیے وہ چیز ثابت ہونا ضروری ہے، جب ثابت نہیں ہے تو آپ سنت کا اعتقاد نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کہ اگر ڈر ہے معاشرے میں جادوگر وغیرہ کا، اگر کوئی دفن کر دیتا ہے تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اس کے سنت کا عقیدہ نہ رکھا جائے۔ بچوں کے سروں کو مونڈتے ہوئے ایک بات کا خیال کرنا ضروری ہے، خزا کٹنگ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ خزا کسے کہتے ہیں؟ سر کے کچھ بال مونڈ دینا اور کچھ بالوں کو چھوڑ دینا۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الخزعی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خزا کٹنگ سے منع کیا ہے۔ اس حدیث کے راوی عمر بن نافع کہتے ہیں کہ میں نے نافع سے پوچھا ام الخزا، یہ خزا کٹنگ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یحلق بعض رأس الصبی ویترک بعضا، بچے کا کچھ سر مونڈ دیا جائے اور کچھ سر چھوڑ دیا جائے۔ اور پھر اسی طرح ابن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، جس کے سر کا کچھ حصہ مونڈ دیا گیا تھا، کچھ حصہ چھوڑ دیا گیا تھا۔ فنہاہم عن ذلک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ آپ نے فرمایا احلقوا کلہ او اترکوا کلہ، یا تو سارے کا سارا مونڈ دو یا سارے کا سارا چھوڑ دو۔ اور اب تو ہمارے معاشرے میں یہ جو خزا کٹنگ، اس کا چلن عام ہوتا جا رہا ہے۔ والدین کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو اس کٹنگ سے منع کریں۔ یہ تو اسٹائل بہت پھیل گیا ہے معاشرے میں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے خزا کٹنگ کی کچھ شکلیں، کچھ صورتیں ذکر کی ہیں۔ تقریباً انہوں نے 4 صورتیں خزا کٹنگ کے ذکر کی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں خزا کٹنگ کی پہلی صورت، سر کے مختلف حصوں سے ٹکڑوں کی صورت میں کچھ بال کاٹ دیے جائے اور کچھ چھوڑ دیے جائے۔ یہاں سے کاٹ دیے، یہاں سے الگ الگ حصوں سے کچھ بال کاٹنا ہے، کچھ چھوڑ دینا ہے، یہ بھی خزا کٹنگ میں شامل ہے۔ دوسرا، سر کا درمیانی حصہ مونڈ دیا جائے، سر کا درمیانی حصہ مونڈ دیا جائے، اطراف سے بال چھوڑ دیے جائے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ سر کے جو کنارے ہیں ادھر سے بال مونڈ دیا جائے، کناروں کے، اور درمیان سے چھوڑ دیے جائیں۔ یہ فیشن تو ہمارے مسلم سماج میں آج تو عام ہوتا جا رہا ہے۔ جو فلم اسٹار کھلاڑی، ان کی دیکھا دیکھی میں یہ فیشن مسلم سماج میں عام ہو گیا ہے۔ حالانکہ ماؤں کی، پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو روکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کی مشابہت سے منع کی ہے، فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ بھی انہی میں سے ہے۔ اور چوتھی شکل فرماتے ہیں کہ سر کا اگلا حصہ مونڈ دیا جائے، سامنے والا حصہ مونڈ کر کے پچھلا حصہ چھوڑ دیا جائے۔ یہ ساری چیزیں خزا کٹنگ میں شامل ہیں۔ تو یہ رہے نو مولود کے بالوں سے متعلق کچھ احکام اور مسائل۔ بقیہ ابھی عقیقے سے متعلق مسائل ہیں اور ناموں سے متعلق ہیں، اور بھی نو مولود کے اور بہت سارے مسائل اور احکام ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ان کی وضاحت کروں گا۔ آج کے لیے انشاءاللہ اتنی گفتگو کافی ہے۔ چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔